والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے تعالیٰ مناچی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یوم نبعث من کل امت شہیدا، اس دن قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، یعنی نبی گواہ ہوگا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اجازت نہیں ہوگی ان کو جنہوں نے کفر کیا اور نہ ان سے کہ توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تم توبہ کر لو، نہیں، اب قیامت کا دن ہوگا۔ اب وہ دار العمل سے دار الجزا میں چلے گئے، دار الجزا میں اب واپسی ناممکن ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب دیکھ لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، عذاب فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، آخرت کے دن جو عذاب ہوگا ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ بھی دیکھ لیں گے مشرک لوگ، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو جس کی وہ پوجا کرتے تھے، قالوا، بول اٹھیں گے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، ہمارے رب یہ ہیں وہ جن کے پوجا کرتے تھے، الذین کنا ندعو، جنہیں ہم پوجا کرتے تھے، من دونک، تجھے چھوڑ کر، فالقوا الیہم، تو وہ دیں گے انہیں جواب، قول جواب، کون؟ بت بولیں گے۔ اگر کسی نے گائے کی پوجا کی تو گائے بولے گی، کسی کی وہ بولے گی رب اے میرے مالک، میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے میری پوجا کرو، یہ خود کرتے تھے، میں نے نہیں کہا تھا ان سے پوجا کے لیے۔ انکم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، پیش کر دیں گے بارگاہ الہی میں یومئذ السلم، اس دن عاجزی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فراموش ہو جائیں گے انہیں وہ بہتان جو باندھا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے اللہ پہ، آج کچھ نہیں، کوئی سنواٹ نہیں ہوگی، کچھ نہیں سنا جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، اور روکا جنہوں نے اللہ کی راہ سے، زدناہم، ہم نے بڑھا دیا عذاب ان کا، فوق العذاب، پہلے سے، بما کانوا یفسدون، جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ اب یہ ایک تو عذاب ہے نا، لیکن یہاں عذاب کو مزید اور بڑھا دیا گیا، کن پر؟ ایک تو کفر کرتے تھے، پھر اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ میں حدیث شریف میں پڑھا، کہا کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا، کہا کہ ان پر اونٹنی کے برابر بچھو مسلط کیے جائیں گے، اور بچھوؤں کے جو دانت ہوں گے بڑی کھجور کی مانند ہوں گے۔ کہا کہ آگ ہوگی، آگ میں سانپ بھی آگ کے ہوں گے جو ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کفر کرنا، پھر دوسروں کو بھی روکنا، دوسروں کو بھی منع کرنا، یہ کام نہ کرنا، اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا۔ کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اتنا شدید عذاب ہوگا، کہا کہ پھر ان کو روکا جائے گا، ان کو تحفہ دیا جائے گا۔ کیسا تحفہ دیا جائے گا؟ کہا کہ سانپ کا، بچھوؤں کا زہر ان کے منہ میں اڈیل دیا جائے گا۔ جب وہ زہر ان کے منہ میں اڈیلا جائے گا، اس سے ان کے بال الگ ہو جائیں گی، کھال الگ ہو جائیں گی، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے۔
محسوس ہوگا، اتنا شدید عذاب ہوگا ان پر۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن ہم اٹھائیں گے انہیں ہر امت میں ایک گواہ نبی ہوگا، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكُمْ شَهِيدًا، کیونکہ ہر امت پر نبی آیا، شعیب علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ہر ایک گواہ ہوں گے، یا اللہ جو تو نے ہمیں بھیجا تھا ہم گواہ ہیں، انہوں نے نہیں مانی ہماری۔ نوح علیہ السلام، یا اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی، انہوں نے نہیں مانی۔ وَجِئْنَا بِكُمْ شَهِيدًا، ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا لیا، الہؤلاء، ان سب پر۔ میں پڑھ رہا تھا کہ روزانہ میرے آقا، وہاں میرے آقا خیر پائی کریں گے، حشر کا میدان ہوگا، کسی کا بس نہیں ہوگا لیکن میرے آقا کا بس ہوگا، میرے آقا خیر پائی کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا، کہا کہ ہر جو بندہ اعمال کرتا ہے نا، اگر اچھے اعمال کرتے ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں میرے آقا کو، اور برے اعمال کرتے ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں۔ جب اچھے اعمال کرتے میرے آقا خوش ہوتے، میرے آقا خوش ہوتے، کہا یہ میرا امتی اچھے اعمال کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور برے اعمال جب ہوتے تو میرے آقا عرض کرتے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بچا۔ روزانے کی بحث پر روزانہ اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری کتاب تبیاناً یعنی تفصیل بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ، تین چیزیں کرتی ہے کتاب، ہدایت بھی دیتی ہے، رحمت بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ وہ آیت ہے، مشہور و معروف آیا ہے جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے تین چیزوں کا، عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا، تین چیزوں کا حکم اس آیت میں۔ وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، وَالْمُنْکَرِ، سرکشی سے، والمنکر، برے کاموں سے، والبغی، سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ کی نصیحت ہے، اگر تم نصیحت کو قبول کرو۔ اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا، تین چیزوں سے منع کیا گیا، بھلائی کرو، عدل کرو، بھلائی کرو، بھلائی کا کام کرو، رشتہ اچھے سلوک کرو، منع کرو بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ جب یہ آیت اتری تو عثمان بن مظعون وہاں سے جا رہے تھے، میرے آقا پر نزول، یہ آیت نازل ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے میرے آقا آسمان کا سر اٹھایا ہوا تھا، ایسے کر کر پھر سر نیچے کر لیا، پھر ایک طرف ہو گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پوچھا تو یا نبی اللہ کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا جو آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جب اس نے سنا یعظکم لعلکم تذکرون آیت کو سنا، کلمہ پڑھ مسلمان ہو گیا۔ قرآن یہ حکم دیتا ہے کیونکہ ان دنوں میں کوئی کس پر عدل نہیں کرتا تھا، انصاف نہیں ہوتا تھا، بھلائی کے کام کوئی نہیں کرتا تھا، رشتہ داروں کو سمجھتا ہی نہیں تھا، کوئی منع نہیں کرتا تھا بے حیائی سے، برے کام کوئی نہیں، ہر کوئی سرکشی کرتا تھا۔ قرآن یہ حکم دیتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب اس آیت کو ابو جہل نے سنا تو وہ بھی سرخم ہو گیا، لیکن ایمان نہ لایا۔ میرے بھائی، اس آیت میں اتنے اہم حکم ہیں، اگر بندہ اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرے تو جنت میں چلا جائے گا۔ عدل کرے، اچھے سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، بے حیائی سے رک جائے، برے کاموں سے رک جائے، سرکشی سے رک جائے، وہ اس نصب کو قبول کر لے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا